الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کی توفیق بخشی اور اپنے جان و دل کو رحمتوں کا برکتوں کا حقدار بنانے والا بنایا. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے اور انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ یہ سوچ کر کے زندگی گزارتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب بناؤں. کامیابی کی جستجو اور تلاش میں وہ زندگی گزارتا. کامیابی کیا انسان کو کامیابی چند پیسوں کے جمع کر لینے پر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا انسان کی کامیابی اعلیٰ ترین گھر بنا لینے پر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. کیا انسان کی کامیابی مال و دولت کی جستجو میں زندگی کو تمام کر دینے میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو ہم میں کا ہر ایک انسان جانتا ضرور ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کو دنیا میں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا. قرآن و سنت کو ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت بنایا. 1400 سال کا عرصہ گزر گیا. ہر مسلمان یہ جانتا ضرور ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے میں میری کامیابی نہیں ہے. آج میں مال کو جمع کر لوں تب بھی میری کامیابی نہیں ہے، مال کو جمع نہ کروں تب بھی میری کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس چیز میں ہے ہر انسان جانتا ضرور ہے مگر عمل نہیں کر پاتا. انسان جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اسے کامیابی رکھی گئی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے پر اسے کامیابی رکھی گئی. اللہ کی عبادت کرنے پر اسے کامیابی رکھی گئی ہے. رسول اللہ کی محبت کرنے پر، آپ کے آل و اصحاب کی محبت کرنے پر کامیابی بخشی گئی ہے. آج یہ سب ہم جاننے کے باوجود افسوس کی بات ہے کہ ہم صبح سے شام تک زندگی کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں گزار دینا پسند کرتے ہیں، مگر کچھ وقت ہمیں جو مل جائے قسمت سے رسول اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے تو ہم اس وقت کو اس ذکر میں گزارنا ہمیں گوارا نہیں ہو رہا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ ذکر کو جائیں مگر ہمارا بدن ہمیں مجبور کر دیتا ہے. تھکن ہم پر غالب آ جاتی ہے، کبھی شیطانی وسوسہ ہم پر غالب آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور ضرورت ہمیں مل جاتی ہے تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہم وقت کو گزار دیتے ہیں. مگر ہم کل قیامت میں حشر میں کیا لے کر جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ آج ہمیں اس کی فکر نہیں رہی.
آج ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کمائی میں برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دور اپنے سے کر رہے ہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ رحمت سے ہی برکت ملنے والی ہے۔ رحمت سے ہم دور ہو کر کے برکت کو چاہیں گے تو کیسے ہمیں برکت مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت جو بنایا ہے وہ اس کے رسول کی ذات کو بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ کو کل سراپا رحمت ہی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ تو ہم اس رحمت سے حصہ لیے بغیر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں رحمت مل جائے، یہ ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی ہم کوئی مثال ہی نہیں پیش کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا گیا ہے اللہ کے نیک بندوں ولیوں کے ذکر پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ولی کوئی ولی کیسے بنتا ہے؟ ولی کوئی ولی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ وہ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ رسول اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سنوار نہ لے، اس وقت تک کہ وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ ولی جبھی ہوگا جب اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ کی چاہت ہوگی، شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر چلنے والا ہوگا، تبھی وہ ولی ہوتا ہے۔ صرف کسی ولی کا ذکر کر لیں، مثال کے طور پر اگر ہم غوث پاک کا ذکر کر لیتے ہیں تو جتنی دیر ہم ان کا ذکر کرتے رہیں گے اتنی دیر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کریں گے تو جتنی دیر ان کا ذکر کریں گے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سارے ولیوں کو ولایت ملی ہے تو باب العلم حضرت مولا علی شیر خدا کی قدموں کی برکت سے ملی ہے۔ جب ان کی قدموں کی برکت سے جنہیں ولایت ملی ہے وہ ہم غوث پاک کو، خواجہ پاک کا ذکر، ان کا ذکر کرتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو حضرت مولا علی کے ذکر پر کیسے رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ اور پھر حضرت مولا علی کو یہ رحمت، یہ نعمت، یہ ولایت، یہ باب العلم کا مرتبہ کیسے ملا ہے؟ یہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ تو سب سے اصل منبع نزول رحمت و تجلیات کون سی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم ذات مصطفیٰ کا ذکر کریں گے تو رحمت کا نزول کیسے نہیں ہوگا؟ آج وہ لوگ جو رحمتوں کے پیچھے، برکتوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ اپنے لیے پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں، وہ اگر سچے دل سے رسول اللہ کی ذکر کی محفل میں جمع ہو جائیں، یقیناً خدا کی رحمت کا حصہ ایسا ملے گا کہ زندگی بھر پھر کبھی پریشانی میسر نہ آئے۔ اسی چیز کو تو اولیاء اللہ نے بتایا۔ امام ابن حیثمی نے فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی میلاد کا ذکر کر دیا جاتا ہے، محفل میلاد ہو جاتی ہے، اس علاقے میں، اس محلے میں، اس گھر میں سال بھر تک کے برکت اور رحمت رہتے ہیں۔ جس بندے نے سن لیا ہے اس کو کتنی رحمت ملے گی، جس بندے نے بیٹھ کر کے اپنے وقت کو اس محفل میں گزارا ہے اسے کتنی رحمت ملے گی، اسے کتنی برکت ملے گی۔ لوگوں، یہ برکت رحمت نظر آنے والی نہیں ہے، ہمارے عام نگاہوں میں نظر نہیں آتی، مگر اگر ہماری نگاہوں کو خدا روشنی بخش دے اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو اسے چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو ہم کچھ بھی نہ پائیں، اسی میں اپنی زندگی کو تمام کرنا ہم چاہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء صالحین ذکر مصطفیٰ سے لمحہ بھر کو غافل نہیں ہوا کرتے تھے، اور اولیاء صالحین اور صحابہ اہل بیت ذکر مصطفیٰ سے لمحہ بھر کو غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو خاص کسی دن میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ ان کا کوئی دن ذکر مصطفیٰ سے خالی ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔
کوئی وقت ان کا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر سے ان کی یاد سے خالی ہوا ہی نہیں کرتا تھا. ہر لمحے میں ہر وقت میں وہ رسول اللہ کا ہی ذکر کیا کرتے تھے. تبھی وہ ذکر کی برکتیں انہیں ملتی تھیں کہ وہ جہاں جاتے تھے کبھی زمین ان کے قدموں چومتی نظر آتی تو کبھی صحرا ان کے دروب و دبدبے سے تھر تھراتا نظر آتا, تو کبھی پہاڑ ہلتے نظر آتے, تو کبھی دریا ان کے سامنے اپنے آپ کو بے بس و لاچار محسوس کرتا. دریا کی طغیانی پر وہ اپنے قدم جماتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جایا کرتے تھے. یہ برکتیں یہ رحمتیں کیسے انہیں میسر تھیں کہ ان کا دل کبھی ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں ہوا کرتا. جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے تو ان کا دل اس کے ہر حرف پر اور اس سے نکلنے والی رحمتوں پر اور اس سے ملنے والی برکتوں پر اس قدر مسرور و شادماں ہوتا کہ ان کا رونگٹا جسم کا روح کا ہر حصہ منور معطر ہو جایا کرتا تھا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے. عزیزو, آج یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم وقت کو گھڑی دیکھ کر کے رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے سے غفلت کرتے ہیں, مگر وہی گھڑی دیکھتے دیکھتے رات بھر فون میں وقت گزار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. رات بھر اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یا کوئی کھیل میں مشغول ہو کر کے انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ وغیرہ میں وقت کو گزار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہمیں نیند اور آرام کے لیے مانے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسی قوم بنتے جا رہے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ سے ہم تھکتے چلے جا رہے معاذ اللہ. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوا ہے روحوں کو تازگی ملتی چلی گئی ہے, تھکے ماندے لوگوں کو طاقت و ہمت و توانائی آ گئی ہے. معاملہ کیا تھا جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی تھی, جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس وقت پر جب اس سے جنگ لڑی جا رہی تھی وہ بھی نماز پڑھنے کا دعویٰ رکھتا تھا, وہ بھی اپنے علاقے میں اپنے فوج میں اذان دیا کرتا تھا. ادھر بھی اللہ اکبر کہا جا رہا ہے, ادھر بھی اللہ اکبر کہا جا رہا ہے. پہچانے تو کیسے پہچانے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو کر کے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں, کیا کیا جائے کہ جس سے ہم میں اور ان میں فرق سمجھ میں آ جائے؟ جواب ملتا ہے نادو بشعار الاسلام, اسلام کا جو شعار ہے, اسلام کی جو نشانی ہے اس کو یاد کرو, اس کو پکارو. وہ کیا شعار ہے؟ تو لوگوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. جب بھی رسول اللہ کا ذکر سے انہوں نے نہ اپنی زبانوں کو روشن کر لیا, اپنی زبانوں کو انہوں نے اس کی برکتوں سے آشنا کر لیا, تو حال یہ ہوتا ہے کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کا مرحلہ نکل کر سامنے آتا ہے. یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے. عاشق مصطفیٰ کون ہے پہچان میں آ گیا, دشمن مصطفیٰ کون ہے پہچان میں آ گیا. اللہ اکبر کا نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے, بلکہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا جانا ہے, تبھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے, یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے, یہ رسول اللہ کے نام پر جان کو قربان کرنے والا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہم اپنی اوقات ہی نہیں رکھتے کہ بیان کر سکیں. ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ نے رسول اللہ کی شان کو بیان کیا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نعت پڑھنے والی ہستی جنہیں حسان ابن ثابت کے نام سے جانا جاتا ہے, آپ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے تو ممبر ان کے لیے لگایا جاتا تھا. رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے اور ممبر پر کھڑے ہو کر
کہ حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ آج محفل میلاد میں اس سے ہٹ کر کے کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، محفل میلاد میں رسول اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، محفل میلاد میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے رسول اللہ کا مقام سمجھایا جاتا ہے، محفل میلاد میں احادیث پڑھ کر کے رسول اللہ کے شان و عظمت اور ان کے اتباع کس قدر ہم پر لازم ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، آپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے تعلیم اسلام کے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے ہر زندگی کے ہر پہلو پر بساط بھر اوقات بھر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وہ محافل ہوتی ہیں جنہیں محفل میلاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج 1400 سال بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ سرکار کے زمانے میں ایسی محفل ہوا کرتی تھی یا نہیں ہوا کرتی تھی؟ رسول اللہ کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوا کرتا تھا؟ تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ وہ پڑھنے والے اپنے علم کے جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں ان کا کیا حال ہے، جو بڑے بڑے دعوے رکھنے کے باوجود ان کی زندگی کا کیا حال ہے۔ وہ قرآن و سنت کے تعلیم دینے کا دعویٰ رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے پڑھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، کہاں ان کی عقلیں چلی گئیں، کہاں ان کے علم چلا گیا، کہاں ان کا پڑھنا مطالعہ غائب ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں ہے۔ یہاں کیا رسول اللہ کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے؟ بے شک رسول اللہ کے پیدا ہونے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ سے زیادہ افضل و اعلیٰ احسن و اجمل کسی کا دنیا میں پیدا نہ ہونے کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ آخر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اے حسان ابن ثابت، آپ کی عمر ہی کتنی ہے اور آپ کی زندگی ہی کتنی ہے؟ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں وہ اجمل منکا لم تلد النساء یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے روئے زمین پر آج تک کسی کو جنا ہی نہیں ہے؟ یہ آپ نے کیسے دعویٰ کر لیا؟ یہ آپ نے کیسے اس کا ارادہ کر لیا؟ کیسے بیان کر لیا؟ آپ کی عمر تو مشکل سے بہت چھوٹی چھوٹی عمر ہے، مثال کے طور پر 60 سے 70 سال کی عمر آپ کی لے لی جائے، تب بھی آپ نے کیا پوری دنیا کو دیکھا؟ یہ آپ کا دعویٰ کیسے ہے؟ عزیزو، بات یہ نہیں ہے زبان حضرت حسان ابن ثابت کی ہے، بیان کس کی مدد سے ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب وہ مقرب بندے کس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں اللہ والے کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بد عقیدگی کی انتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسان ابن ثابت کو نعت پڑھنے کے لیے ممبر پر حکم فرماتے، اس وقت پر آپ دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس فرماتے، اے اللہ روح قدس جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ سوچنے کی بات ہے، جبرائیل امین خدا نہیں ہے، جبرائیل امین فرشتے ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا نے ان کو پیدا فرمایا ہے، یہ مخلوق ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت بھی مخلوق ہیں، ایک مخلوق دوسری مخلوق کی مدد کر سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بتا رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ ان کی مدد جبرائیل امین سے فرما، یعنی اے اللہ ان کی مدد جبرائیل امین سے فرما، تو خدا کی مدد کیسے ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ جبرائیل امین کی مدد کیسے ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے دنیا میں کسی بچے کو جنا ہی نہیں ہے۔ یہ آخر آپ کے پاس سے، آپ کی زبان سے جاری کیسے ہوا؟ وہ قوت جو رسول اللہ نے ان کے پیچھے حمایت بنا کر کے لگائی، اس قوت کا اثر ہے جو ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، وہ طاقت
طاقت جو رسول اللہ نے اپنی دعاؤں سے ان کے پشت پناہی میں عطا فرما دے، اس طاقت کا اثر ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت کے یہ بیان کو جب ہم نے سن لیا تو اس کے اصل راز جو رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما، وہ جبرائیل کے ذریعے مدد فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کائنات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑتا ہے۔ آپ روایت فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت بی بی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بنی ابی افضل من بنی ہاشم۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کر کے بیان کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالا مگر آپ کے پائے کا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان و عظمت، حضرت جبرائیل امین وہ ہیں جنہوں نے کل پیغمبروں کو دیکھا، پورے پیغمبروں کو دیکھنے والے، پورے پیغمبروں کے پاس وحی لے کر کے جانے والے، خدا کا پیغام لے کر کے جانے والے، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب زمین کے تمام کناروں کو چھان ڈالا، آپ کے پائے کا میں نے کسی کو نہیں پایا یا رسول اللہ، آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو یہی حضرت حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی گویا کہ عشق و محبت کے دائرے میں دیکھ کر کے اور حمایت محمدی کے دائرے میں دیکھ کر کے ہم بیان کریں تو یہ بیان یوں ہوگا کہ جو حمایت جبرائیل امین کی مصطفیٰ نے میرے ساتھ فرما دی ہے، میں وہی حمایت سے کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل نے آپ سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، اور آپ سے بہتر کسی ماں نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ سن کون رہا ہے؟ صحابہ ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان بیان ہو رہی ہے، اور آج سوال ہوتا ہے کہ بھئی بیان کرنا، میلاد کی محفل سجانا یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ ارے بدعت ہے، حرام ہے تو آپ اپنے گھر کی خبر لو، کتنی بدعتوں میں گھرے ہوئے ہو، کتنے ایسے کریہ چیزوں میں گھرے ہوئے ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاؤ گے، ایک ایک کر کے جانچنے لگو گے تو اپنے آپ پر گناہوں کا ایسا بوجھ پاؤ گے کہ نکل نہ سکو گے۔ جب اپنی بات آتی ہے، اپنے گھر کا کوئی کام ہوتا ہے، یعنی اپنے مکتب فکر کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں بدعت یاد نہیں آتی ہے۔ جہاں رسول اللہ کے نام کی بات آتی ہے وہاں بدعت یاد آ جاتی ہے، جہاں رسول اللہ کی شان کی بات آتی ہے وہاں بدعت یاد آ جاتی ہے، جہاں رسول اللہ کی عظمت کے بیان کی بات آتی ہے وہاں بدعت یاد آ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے، تم عشق مصطفیٰ کو پڑھنے سے روکنا چاہتے ہو، کائنات عشق مصطفیٰ میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ کائنات عشق مصطفیٰ میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور کائنات کی کامیابی عشق مصطفیٰ ہی میں ہونے والی ہے، ملنے والی ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا بیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت جبرائیل امین۔ اچھا، اب اس حدیث کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی اس میں ایک راوی ہے عبید الربزی کہا جاتا ہے، وہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف، وہی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مگر حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جسے مواہب لدنیہ میں شرح زرقانی میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بیان کیا فرماتے ہیں؟ اسی حدیث کو ذکر فرمانے کے بعد میں بیان فرماتے ہیں، ان کے قول کو نقل فرمایا گیا ہے۔ فرماتے لوائح الصحۃ ظاہرۃ علی صفحات ھذا المتن، فرماتے ہیں اس حدیث کے صحیح ہونے کی نشانی اس حدیث کے الفاظ سے خود ظاہر ہو رہی ہے۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، عشق میں ڈوب کر کے جب شان مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو ہر بتاتا ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔
عاشق مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، عاشق مصطفیٰ کی شان کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں عشق مصطفیٰ کا کچھ ذائقہ نہیں ملا ہے تو کیا فائدے کی زندگی ہے؟ خاک ہو جاؤ، فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ لے کر کے ذرہ بھی بنا دیا جاؤ تو اوج ثریا پر چمکنے والا ستارہ بنا دیے جاؤ گے۔ رسول اللہ کی شان و محبت میں اپنے آپ کو اس قدر ڈبو دو کہ دنیا تمہیں دیوانہ محمد کا کہنے لگے، جس جگہ سے جائے مستانہ محمد کا کہنے لگے، اور یہی حال دنیا میں رہے گا، حشر میں بھی یہی حال رہے گا۔ چھوڑ دو، آنے دو، دیوانہ محمد کا گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ بلند و بالا بنایا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج دین کا نام لے کر کے صاحب شریعت کے بیان سے روکا جا رہا ہے۔ شریعت کا نام لے کر کے صاحب شریعت، جن کی شریعت ہے، ان کے بیان سے روکا جا رہا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عقل کہاں چلی گئی؟ تم دین کیسے جانو گے؟ یہ دین مصطفیٰ ہے کیسے سمجھو گے جب تک کہ مصطفیٰ کی شان کو ہی نہ جانو گے؟ کیسے سمجھو گے؟ صاحب شریعت کے بیان سے روکتے ہو اور شریعت پر لوگوں کو بلانے کا دعویٰ رکھتے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ صاحب شریعت کو بھی بتاؤ، صاحب شریعت کی شان کو بھی پہچان کراؤ، اس کے بعد ان کے پیغام پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دینے والے ہو جاؤ۔ کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نبی اس وقت سے ہیں جیسا کہ گزشتہ شب میں ہم نے کہا کہ حضرت آدم کی ابھی مکمل تخلیق نہیں ہوئی، اس وقت سے نبی بنائے گئے۔ نبی تو اس وقت سے ہیں، مگر 40 سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ 40 سال کی زندگی گزرنے کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں، پیغام خداوندی کو سنا رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ 40 سال تک لوگوں کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ ماں کی گود سے انہوں نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کا بیان فرما رہے ہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے اس کا نبی بنایا ہے۔ نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہونے کا بیان کر رہے ہیں، مگر یہاں کیا بات ہے کہ مصطفیٰ کو 40 سال تک کے ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے مصطفیٰ کو پہچان لو، مصطفیٰ کو جان لو، ان کی عظمت کو آنکھوں سے دیکھ لو، پھر تمہیں ان کی شریعت پر پیغام سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، چلنے کا موقع آ جائے گا۔ اور آج ہمیں اسی چیز سے روکا جا رہا ہے جو سنت خدا ہے۔ پہلے مصطفیٰ کی شان سمجھ میں آ جائے، پہلے مصطفیٰ کا مقام سمجھ میں آ جائے، پہلے مصطفیٰ کی عظمت و مرتبے کو سمجھ لیا جائے، تبھی نہ ان کے بیان کو سمجھا جائے۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم ہی نہیں ہے بندے کو، اور آپ کی شان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو آپ کی شریعت پر چلنے کی وہ کس قدر پابندی کر پائے گا؟ اسے پتہ تو چلے کہ جب ڈگمگاتے قدم گنہگار بندوں کے پل صراط پر ہوں گے تو ربی سلم کہنے والی صدائے غمزدہ کون سنانے والا ہے؟ کس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجے گی؟ اے اللہ میری امتی پر رحم فرما، اے اللہ میری امتی پر رحم فرما، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ کون ہے یہ پکارنے والا؟ ہاں وہی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہونے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس بیان فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابی رسول ہیں نا، کہ ہم اپنے گھر سے لا کر کے حدیث سنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ دادا کا کوئی بولی اٹھا کر کے لے کر آئے سنا دیے، نہیں، یہ دین ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو جب بیان کرنا ہوتا ہے تو قرآن و سنت ہی سے بیان کیا جاتا ہے۔ من مانی بات، اپنی سمجھ میں آنے والی بات کو ہم شریعت نہیں بناتے ہیں۔ جو دل کو بھلی لگے وہ شریعت، جو دل میں بھلی نہ آئے، اپنی سمجھ میں نہ آئے، وہ شریعت نہیں ہے۔ یہ طبیعت ہم نے نہیں پائی ہے، ہم نے وہی پایا ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے دکھا دیا۔ جان ہو یا نہ ہو، بات تو یہ ہے کہ حق پر اپنی زندگی کو قائم رکھو،
ہم نے کربلا کے میدان سے، بدر کے میدان سے، احد کے میدان سے لے کر کے کربلا سے لے کر کے آج تک کے اور قیامت کے میدان تک کے یہی سیکھا ہے، اور سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے کہ حق پر قائم ہونا، حق پر چلنا ہی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے، اور سچائی کی دلیل ہوتی ہے، کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم اہبطنی فی صلبہ الی الارض، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے صلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوشیدہ فرمایا اور دنیا میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں جب اتارا گیا تو ان کی صلب میں مجھے رکھا گیا۔ رسول اللہ، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا یعنی پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو رسول اللہ کب سے ذکر فرما رہے ہیں؟ آپ کے نور کی حالتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ دنیا میں آنے کی بات ہم کر رہے ہیں، تو رسول اللہ اپنے نور کے پیدا کیے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ہم جتنا بھی بیان کر رہے ہیں، بیان کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے، حق تو مصطفیٰ نے خود اپنی شان کو بیان فرما کر کے ادا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ فِي سَفِينَةٍ، اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں اللہ نے میرے نور کو رکھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ کشتی کو کوئی آنچ نہ آئی، حقیقت میں نور مصطفیٰ کی برکتیں انہیں میسر آ گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقَذَفَ بِي فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان بتاتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں اللہ نے مجھے کیسی کیسی شان بخشی ہے، دیکھو تو ذرا کہ خدا نے مجھے کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ شان کیا شان ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سلامتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی سے نکل گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں اللہ نے میرے نور کو پوشیدہ فرمایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو لوگوں نے دہکا کر کے آپ کو جلانا چاہا تو آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو کر کے سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا، مصطفیٰ پیارے اس بیان کی حقیقت کا یوں اظہار فرما رہے ہیں، سنو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے صلب میں پوشیدہ فرمایا تھا۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے مصطفیٰ پیارے کا نور جہاں جہاں ہے سلامتی خدا وہاں عطا فرما رہا ہے۔ پھر فرماتا ثم لم يزل ينقضني في الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میرے نور کو منتقل کرتا رہا پاکیزہ اور کریم صلبوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نور کو منتقل فرماتا رہا، ایک بعد دیگرے میرا نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میرا نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے صلب میں منتقل فرمایا اور وہاں سے مجھے دنیا میں تشریف آنے کا موقع عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر جو کیا جاتا ہے، وہ ولادت کا ذکر کیسا ہے؟ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں ہے کہ سرکار پیدا ہو گئے بیان کر دی بات ختم، نہیں، بلکہ رسول اللہ نے نور مصطفیٰ سے لے کر کے ولادت مصطفیٰ تک کا بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مصطفیٰ سے لے کر کے ولادت مصطفیٰ تک کا بیان فرمایا ہے، تو ہم وہی بیان کرتے ہیں، اپنا کوئی بیان نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ نور کی برکتیں ایسے ہیں، وہ نور کی برکتیں کیسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ وہ نور کی برکتیں ایسی برکتیں ہیں کہ آپ کا نور جس صلب میں جس پشت میں بھی منتقل رہا، اس صلب میں اس نور کی برکتیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا کہ دنیا آج تک بھی حیران ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ جب ابرہہ ایک بادشاہ گزرا جس نے کعبۃ اللہ کو توڑ دینے کا ارادہ کیا، کعبۃ اللہ کو توڑ کر کے زمین بوس کر دینے کا ارادہ کیا، بہت بڑا لشکر لے کر کے، بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے توڑنے کے ارادے سے معاذ اللہ وہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دیا۔ اب اس روایت کو شرح زرقانی میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، انہ لما حضر عبد المطلب عند ابرہہ،
جب بات یہ ہوئی کہ جب وہ آیا وہاں پر، ابرہہ آیا تو کیا کیا؟ ابرہہ نے کیا کیا؟ تمام کھیتوں کو برباد کر دیا، تمام اس علاقے کی فصلوں کو برباد کر دیا۔ جب کوئی راجا دوسرے ریاست پر حملہ کرتا ہے تو ایسے ہی قتل و غارت کرتا ہوا آگے بڑھتا، مگر اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام امن و سلامتی سکھاتا ہے۔ اسلام کا کوئی لشکر کسی بھی قوم پر جب بھی حملہ کیا ہے تو فصلوں کو برباد کیا، ایسی تاریخ کبھی نہیں ملتی، ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ ہاں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، مگر مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رہنے والا تو یمن کا تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک اپنے علاقے میں کعبہ بنایا جھوٹا، اور لوگوں کو کہا کہ اس کا طواف کرو۔ بھلا کوئی اس کے بنانے سے طواف تھوڑی کرتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور یہ شریعتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان کی شریعتوں میں بھی یہ چیز رہی، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا وغیرہ۔ اگرچہ بعد میں لوگوں نے جہالت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں اپنی منمانی شروع کر دی، جو دل میں آیا وہ کرنا شروع کر دیا، گناہوں کی رواج ڈال لیا، بتوں کو وہاں پر نصب کر دیا، مگر ان سب چیزوں کے کرنے سے کعبۃ اللہ کی عظمت میں کیا فرق آنے والا ہے؟ کعبۃ اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک تھا، عظمت والا تھا، اور عظمت والا ہی ہے اور عظمت والا رہے گا۔ کعبۃ اللہ کی شان تو بہت بڑا ہے، بہت بڑی شان ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، اللہ کا گھر ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت اس وقت پر جب ابرہہ آیا، جب لوگوں کو اس نے دیکھا کہ بھئی لوگ اس کے بنائے ہوئے گھر کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا، بولا کہ چلو میں اسی گھر کو توڑ دیتا ہوں جس کی طرف تمام قومیں چلی جاتی ہیں۔ ارادہ بنایا، لشکر لے کر کے آیا اور تمام کھیتوں کو برباد کر دیا، فصلوں کو برباد کر دیا، علاقے کے جتنے بھی وہ چرنے والے اونٹ وغیرہ جانور تھے سب کو ضبط کر لیا، چھین لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے اونٹ بھی اس نے ضبط کر لیے، چھین لیے، لے جا کر کے رکھ لیے، چرائی کے لیے بھیجے گئے تھے باہر شہر کے، تو اٹھا لیا، کھینچ لیا، لا کر کے رکھ لیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، حضرت عبد المطلب سے لوگ پریشان ہو کر کے کہے کہ بھئی معاملہ کیا ہے، کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ بہرحال جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے اونٹ بھی ابرہہ نے کھینچ لیے ہیں، جبراً لے لیے ہیں، تو آپ اس کے پاس جاتے۔ کس لیے جاتے؟ سب کو پتہ تھا کہ بھئی یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، قریش کے بڑے سرداروں میں ایک سردار ہیں۔ ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ان کے صلب مبارک میں چمک رہا ہے، ابھی نور مصطفیٰ ان کی صلب میں ہے، آگے منتقل نہیں ہوا ہے۔ اب منتقل نہیں ہوا ہے تو صلب میں جو نور ہے وہ نور کی برکت کیا ہوتی ہے، وہ نور کی کیسی عظمت ہوتی ہے کہ جب حضرت اب روایت ہے کہ انہو لما حضر عبد المطلب عند ابرہہ امر سائس فیلہ الاکبر الابیض العظیم الذي كان لا يسجد للملك ابرہہ كما تسجد سائر الفیلة ان يحضره بين يديه فلما نظر الفیل الى وجه عبد المطلب برك كما يبرك البعير وخر ساجدا۔ اب یہ روایت دیکھیں کس طریقے سے ایمان کو تازہ کرنے والی روایت ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے۔ کیسے ایمان کو تازہ کر رہی ہے؟ جب حضرت عبد المطلب وہاں آتے ہیں، عبد المطلب سے جب وہ بادشاہ کہتا ہے کیوں آئے ہو، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں میرے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو کعبۃ اللہ توڑنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں اسے روکنے کے لیے نہیں آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، میرے اونٹ کی حفاظت کے لیے میں آیا ہوں تاکہ میرے اونٹ مجھے دے دو۔
ان پر روب بٹھانے کے لیے، دبدبا دکھانے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا، اس کے پاس ہاتھیوں میں ایک سفید ہاتھی تھا، جو سفید ہاتھی ایسا بہت بڑا ہاتھی تھا اور بہت بڑا شریر مست سرکش ہاتھی تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، ٹرین کرنے والے کے ٹرین کے قابو میں بھی نہیں آیا تھا، وہ ٹریننگ بھی مکمل نہیں لے پایا تھا، اس کو ٹرین کرنے والا بھی عاجز تھا۔ دوسرے ہاتھی جو ہوتے ہیں وہ ہاتھیوں کو بادشاہ کے پاس لا کر کے سجدہ کرایا جاتا تھا، تو اپنا سر ٹیک کر کے بادشاہ کو سجدہ کرے جیسا وہ فیل کرایا جاتا تھا، تو یہ ہاتھی نہیں کرتا تھا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، اس ہاتھی میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس ہاتھی میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ اب وہ ہاتھی اگر بادشاہ کو سجدہ کر رہا ہوتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، یہ تو اس کی عادت ہی تھی، وہ جانور سمجھ گیا کہ اب مجھے سجدہ کرنا ہے اس لیے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ معاملہ کیا ہوا، جب بادشاہ نے اپنے ہاتھی کے پالنہار اور پالن پوسا کرنے والے، اس کو سدھارنے والے، اس کو سکھانے والے، جو اس کا ٹرینر ہے، اس کو کہا کہ جاؤ وہ سفید ہاتھی لے کر کے آ جاؤ۔ وہ سفید ہاتھی لے کر کے جب آیا گیا تو سفید ہاتھی کو وہ حالت یہ تھی اس کی کہ وہ بادشاہ ہی کو سجدہ نہیں کرتا تھا، وہ بادشاہ ہی کو سجدہ نہیں کرتا تھا، مگر سائس نے اس کو یہ بھی نہیں کہا، ٹرینر نے اس کو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کر، اشارہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا تو اپنے پیروں کو زمین پر کھرچنے لگا، جس طریقے سے اونٹ بیٹھنے سے پہلے زمین کی طرف پیر ہلاتا ہے اسی طریقے سے پیر ہلاتا ہے، اور زمین پر اپنے سر کے بل بیٹھ گیا۔ وَخَرَّ سَاجِدًا کا یعنی سجدہ کرنے والا، یعنی تعظیم بجا لانے کا، جس انداز کو جانور کے سجدے سے تعبیر کیا جاتا تھا اسی انداز میں وہ اونٹ آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی اور اس نے کہا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، فرماتے ہیں اے عبد المطلب سلام ہو اس نور پر جو تمہاری پشت میں اللہ نے رکھا ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو دیکھا اور تعظیم بجا لائی اور سلام پیش کیا اور کہا کہ اے عبد المطلب یہ تعظیم جو ہو رہی ہے وہ نور مصطفیٰ کی ہے جو تمہارے پشت میں خدا نے جلوہ فرمایا۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ کیا نئی تعجب کی بات ہے، یہ عام طریقے کے تحت عادت کے مطابق اس نے آ کر کے اس اپنے تعظیم کی عادت کو ادا کر دیا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے مصطفیٰ پیارے کی شان و تعظیم جس سے ظاہر کرانا مقصود بنایا، جس سے ظاہر کرانا منظور تھا، اس کو بھی ایسی شان والا بنایا کہ دنیا والوں کے آگے جھک ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میرا دین پارے نہ نہیں، کہ کہا جاتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یہ گویا کہ اس ہاتھی کا عمل بتا رہا ہے۔ ایک دنیا دار کی میں کیا تعریف کروں گا، ایک دنیا دار کی میں کیا تعظیم کروں گا، میں اس کے ٹکڑوں پر پلنے والا نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بتایا جا رہا ہے، وہ عمل سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جانور بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس شان والا نبی اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جس جس صلب میں رہا وہ صلب معظم بنا دی جاتی، وہ صلب افضل و اعلیٰ بنا دی جاتی، وہ صلب سب سے بہتر بنا دی جاتی، وہ پشت سب سے اعلیٰ بنا دی جاتی، تو حال یہ ہوتا کہ مخلوق بھی اسے پہچاننے والی ہوتی، اور مخلوق پہچان رہی ہے اور بتا رہی ہے۔ یہ منظر ہمیں کیا بتاتا ہے عزیزو؟ ہم جتنا جانیں گے رسول اللہ کی شان کو اتنی ہماری سمجھ میں پختگی پیدا ہوگی اور ہماری محبت میں پختگی پیدا ہوگی۔ ہم رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم جتنا رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنا کسی اور کے قریب نہیں ہو سکتے۔ جب رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو ہم رسول اللہ کے قرب کی برکت سے خدا کی رضا کو پالیں گے۔ یہی
مقصد ہونا چاہیے کہ رضائے مصطفیٰ ہمیں میسر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ نے تمہیں نعمتیں بخشی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، میری اہل بیت سے محبت کرو میری رضا کے حصول کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو ہمیں پانا ہے، آپ کی رضا ہمیں ملے گی تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، آپ کی محبت ہمیں ملے گی تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ نبی کے ذکر کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دلیل کے رسول اللہ کا ذکر کیا جائے گا، بغیر دلیل کے ان کا ذکر کرنا ہے۔ ہم یہی کہیں گے جس طریقے سے خدا کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ایک ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہمیں خدا کے ایک ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کا نام ہونا ہی دلیل ہے کہ اس کا ذکر کیا جانا ہمارے لیے جائز ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرنا ہی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہے، مصطفیٰ کی ولادت کا بیان کرنا ہی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہے، وہی دلیل ہے ان کے ذکر کے لیے، ان کا ذکر ہی ان کی ذکر کے لیے دلیل ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے سینے میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی چاہت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو چھوڑا تھوڑا بہت جو ذکر کیا مولا اس ذکر کو قبول فرما لے، کہنے میں سننے میں بولنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں پڑھنے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح پر پڑھا گیا سنایا گیا بتایا گیا سمجھایا گیا مولا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ و مامون فرما، ہمیں صحیح عقیدے پر قائم فرما اور قیامت تک کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بد عقیدگی کفر شرک ضلالت گمراہی سے محفوظ فرما، ایمان پر سلامت و قائم فرما اور ایمان پر سلامتی کا خاتمہ عطا فرما، دنیا سے جب جانا ہو ایمان پر جانا نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہماری ہر حاجت کو پوری فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر مصیبت کو دور فرما، ہر خیر کو ہمارے لیے مہیا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔